قرطاجنہ قسط نمبر 7۔ اپنے دونوں سپہ سالاروں کی جانب سے اہل قرطاجنہ کو خوشخبریاں ملی۔ ایک نے مہندس کے لشکر کا خاتمہ کیا اور دوسرے نے کوناڈس کے بیڑے کو برباد کر دیا تھا۔ مال غنیمت سے بھرے ہوئے بحری جہاز قرطاجنہ پہنچے تو بندرگاہ پر سارا شہر اکٹھا ہو گیا۔ لوگ اپنی فتوحات کو بچشمے خود دیکھنے آئے تھے۔ بندرگاہ پر بہت بھیڑ تھی۔ افواہ تھی کہ مال غنیمت کا سامان لانے والے جہاز بے پناہ خزانے لے کر لوٹے ہیں۔ خزانے کیا تھے؟ کوناڈس سے لوٹے گئے جہازوں میں گویا قارون کی دولت چھپی تھی۔ ہیرے جواہرات، سونا چاندی، شیشے، ہتھیار، شرابیں، ہزاروں من اناج، گھوڑے، خچر، گدے، اونٹ، رنگین چمڑے، سونے اور ریشمی کپڑے، یونانیوں کے فن پارے اور نہ جانے کیا کیا۔ اس پر متصاد قیدی بنائے گئے غلام اور لونڈیاں تھی۔ آج قرطاجنہ کے ساحل پر اتنا رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہو۔ خود وزیر اعظم ارفلکر بنفس نفیس مال غنیمت وصول کرنے آیا تھا۔ بڑے بڑے مندروں کے پجاری اور کاہن اپنے طور پر بندرگاہ کی سیر کے لیے آئے تھے۔ شہر قرطاجنہ میں جس کسی نے موابریس کی فتح کے بارے میں سنا وہ ساحل کی طرف کھینچا چلا آیا۔ مال غنیمت کے جہاز ایک ایک کر کے گودیوں سے لگتے گئے اور ان کے عرشوں پر موجود عملے کے لوگ موٹی رسیاں نیچے پھینکتے، لنگر گراتے اور بادواں لپیٹتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر ایک چہرے پر جوش و جذبہ تھا۔ عمائدین سلطنت، امراء، اشرافیہ کے لوگ ساحل پر قطار میں کھڑے لکڑی کی گودیوں سے لگے جہازوں کے مصروف عملے کو دیکھ رہے تھے۔ ہر جہاز کا کپتان وزیر اعظم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنے اپنے جہاز سے اتر آیا۔ وزیر اعظم الفرکر آج بہت خوش تھا کیونکہ مجلس قرطاجنہ کے سامنے آج اس کی شان و شوکت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ مہا پجاری کاہو بال اپنے خاص کاہنوں کے ہمراہ بندرگاہ کی ایک گودی کے سامنے کھڑا جہازوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ جب سے اس کے مندر کی ایک ناری اس کے بیٹے کو لے کر فرار ہوئی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ کاہو بال کے دائیں بائیں مندر کے بوڑھے پروہت کھڑے تھے جن کے کانوں میں جڑاؤ فیروزے کی لبالیاں تھیں اور گردنوں میں رنگین منکوں کی مالائیں لٹک رہی تھی۔ ٹھیک اس گودی پر جس کے سامنے مہا پجاری کھڑا تھا، رومی بحریہ کا ایک لوٹا ہوا جہاز رکا ہوا تھا۔ جہاز کے عرشے پر کام کرتے ہوئے لوگ کاہو بال کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جہاز میں سے مال غنیمت کا مال اتارا جانے لگا۔ سب سے پہلے جہاز کا کپتان جہاز سے اتر کر دو قطاروں کے درمیان کھڑے وزیر اعظم الفلکر کی طرف بڑھا۔ اس نے وزیر اعظم کو جھک کر سلام کیا اور پھر واپس جہاز کی طرف پلٹ آیا۔ اب وہ جہاز کے پاس پہنچا تو اس نے جنگی قیدیوں کو اتارنے کا حکم دیا۔ یہ جہاز بھی ان جہازوں میں سے ایک تھا جن میں جنگی قیدی بھرے ہوئے تھے۔ کپتان کے حکم پر زنجیروں میں جکڑے قیدیوں کو اتارا جانے لگا۔ پہلے پہل رومی بحریہ کے عام سپاہی پابا زنجیر باہر لائے گئے۔ ساحل پر موجود تمام نگاہیں زنجیروں میں جکڑے رومیوں کی طرف اٹھ گئی۔ ایک عجب سنسنی کا عالم تھا۔ اہل قرطاجنہ کے لیے ایک دلکش منظر تھا۔ کچھ دیر بعد باقی جہازوں سے بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی اتارے جانے لگے۔ مان کاہو بال کی نگاہ ایک ایسی چیز پر پڑی کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس کے سامنے کھڑے جہاز میں سے اچانک نوجوان لڑکیوں کا دستہ برآمد ہوا۔ وہ سب کی سب زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ کاہو بال کی حیرت کا سبب وہ لڑکی تھی جس نے سب سے پہلے قرطاجنہ کے ساحل پر قدم رکھا۔ وہ شیتل تھی۔ کاہو بال نے اسے فوراً پہچان لیا تھا۔ آخر وہ اس کے مندر کی ایک نرتکی تھی۔ وہ اسے کیوں نہ پہچانتا؟ وہ تو ایک طرف شیتل کو مل کر مندر کے باقی لوگوں نے بھی پہچان لیا۔ بوڑھے پروہتوں نے تو چیخ کر کہا، ارے وہ دیکھو ہمارے مندر کی مفرور نرتکی۔ کاہو بال پلکے نہ جھپک رہا تھا۔ اس کی کنپٹیوں کی رگیں پھڑک رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے دھیرے دھیرے سرخی اتر رہی تھی۔ اس نے شیشناک کے لہجے میں حکم جاری کیا، ایک لمحے کی دیر کیے بغیر شیتل کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس کام کے لیے وزیر اعظم کے حکم کی بھی ضرورت نہیں۔ آن کی آن میں ملکرت کے گنجے کاہن ہاتھوں میں برہنہ ہتھیار لیے جکڑی ہوئی شیتل کے سر پر آ پہنچے۔ جہاز کا کپتان ہونکوں کی طرح کبھی ان کاہنوں کو، کبھی شیتل اور کبھی دور کھڑے مہا پجاری کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ گنجے کاہن شیتل پر یوں جھپٹے جیسے چیل چوزے کو جھپٹ کر لے جاتی ہے۔ ساحل پر موجود ہجوم کی یکایک گردنیں موڑ کر کاہنوں کی اس کارروائی کو دیکھنے لگے۔ پورے ماحول میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ شیتل کے ساتھ وہی ہوا جس کا پہلے دن سے اسے ڈر تھا۔ وہ گرفتار کر لی گئی تھی اور اب وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ضرور سولی پر ٹھونک دیا جائے گا۔ شیتل کا بدن ٹھنڈا ہونے لگا۔ باقی ماندہ قیدی لڑکیوں کو کاہنوں کے ساتھ جاتی ہوئی شیتل کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سوائے کلاڈینا کے کسی قیدی لڑکی کو معلوم نہیں تھا کہ شیتل کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور کلاڈینا کو اس لیے معلوم تھا کہ شیتل نے اسے موابریس کی قید کے دوران اپنی پوری داستان سنائی تھی۔ کلاڈینا نے بھی اپنی کہانی شیتل کو سنائی تھی۔ دونوں قیدی لڑکیاں پکی سہیلیاں بن گئی تھی۔ ایک قرطاجنہ کی تھی اور دوسری روم کی۔ روم اور قرطاجنہ آپس میں دشمن تھے، لیکن شیتل اور کلاڈینا کا دکھ ایک تھا، اس لیے وہ دونوں گہری دوست بن گئی۔ دونوں کی کہانی ایک دوسرے سے بڑھ کر دردناک تھی، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر دلگیر تھی۔ کلاڈینا کو شیتل نے بتا دیا تھا کہ اسے قرطاجنہ کے ساحل پر اترتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، اور پھر وہی ہوا۔
کلاڈینا کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی. وہ شیتل کو کیسے بچاتی؟ وہ شیتل کو بچانا چاہتی تھی لیکن وہ تو خود قیدی تھی. وہ حسرت بھری نگاہوں سے شیتل کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی. کتنا اندھیرا تھا. مندر کی اس بے گناہ نرتکی اور مہا پجاری کی بیٹی کی مدد کی اور آج وہی مہا پجاری اس معصوم کو سولی پر ٹھونکنا چاہتا تھا. کلاڈینا نے دور سے مہا پجاری کو بھی دیکھا. وہ ایک دراز بڈھا تھا. اس کی بھویں بہت بھاری تھی. گھنی بھوموں کے سائے میں اس کی گہری آنکھیں کسی سانپ کی طرح چمک رہی تھی. کلاڈینا جب تک وہاں کھڑی رہی مہا پجاری کو دیکھتی رہی. کچھ دیر بعد قیدی لڑکیوں کو باقی مرد قیدیوں سے الگ کر لیا گیا. معاورض کے فیصلے کے مطابق یہ قیدی لڑکیاں ریاست کی ملکیت تھی. چنانچہ زنجیروں میں جکڑی ان معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کو وزیر اعظم ارفلکر کے سامنے لایا جانے لگا. وزیر اعظم کے دائیں بائیں مجلس عامہ کے باقی ارکان بھی کھڑے تھے. آج پورا قرطاجنہ یہاں امڈ آیا تھا. نہیں آئی تھی تو قرطاجنہ کی کواری جافیکس نہیں آئی تھی. بوڑھے وزیر اعظم کی بیٹی جافیکس قرطاجنہ میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کے طور پر مشہور تھی. وہ اہلیان شہر میں ہر دل عزیز تھی لیکن اس طرح کے موقع پر وہ کمی دکھائی دیتی تھی. وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے باغات میں صرف کرتی جہاں وہ سرخ سیبوں کے پیڑوں تلے خشک کڑکڑاتے پتوں پر لیٹ کر نہ جانے کیا سوچتی رہتی. جافیکس بے پناہ ذہین تھی. ارفلکر کو ملکی مسائل میں جب کبھی مشکل پیش آتی تو جافیکس سے اس کا حل نکالتی. وہ مجلس قرطاجنہ کی ممبر بھی تھی. عمر کے لحاظ سے اگرچہ اب وہ ایک لڑکی نہیں تھی لیکن اس کی بے داغ دوشیزگی نے اس کے شباب پر آنچ بھی نہ آنے دی تھی. جب وہ مجلس قرطاجنہ میں اٹھ کر تقریر کرتی تو بڑے بڑے سالاروں کے ہوش اڑ جاتے. آج ساحل پر سب تھے. ایک جافیکس نہیں تھی اور شاید یہ شیتل کی بدنصیبی تھی کہ جافیکس مال غنیمت کا تماشا دیکھنے نہیں آئی تھی کیونکہ اگر آج وہ یہاں آتی تو ضرور مہا پجاری کاہو بال کے اقدام پر اعتراض کرتی. غصہ تو وزیر اعظم الفلکو کو بھی آیا. اسے کاہو بال کی یہ دسترازی اور بیجا مداخلت ناگوار گزری تھی لیکن وہ سریا مہا پجاری کے خلاف کچھ نہ کر سکتا تھا. کاہو بال نے عوام کے سامنے اپنے ہی مندر کی ایک نرتکی کو گرفتار کیا تھا اور ایسا کرنے کا اسے حق تھا. یہی وجہ تھی کہ وزیر اعظم خاموش رہا. مندر کی نرتکی ایک طرح سے ملکرت کے مہا پجاری کی ذاتی ملکیت ہی تھی. قیدی لڑکیاں وزیر اعظم کے سامنے لائی گئی. سب حسیناؤں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. وزیر اعظم کے ارد گرد موجود امراء اور سرداروں کی رال ٹپکنے لگی. اتنی حسینہ ایک ساتھ دیکھ کر اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہے تھے. کوناڈس نے اپنے بستر کے لیے ایک سے ایک حسینہ جمع کر رکھی تھی. مصری، یونانی، فارسی، لاطینی اور رومی حسن ایک ساتھ قرطاجنہ کے منچلوں کی نگاہوں میں آ گیا. جہاز کے کپتان نے وزیر اعظم سے عرض کی، محترم وزیر اعظم، معاورض نے حکم دیا کہ ان قیدی لڑکیوں کا فیصلہ مجلس قرطاجنہ کرے گی. وزیر اعظم کی تیوری پر بل پڑ گئے. کیا مطلب؟ کیا یہ جنگ کا مال غنیمت نہیں ہے؟ وزیر اعظم کے سوال پر جہاز کے کپتان نے مؤدبانہ لہجے میں پھر کہا، یہ تمام لڑکیاں کوناڈس کی لونڈیاں تھیں جو اس نے ہمارے سوداگروں کے جہازوں کو لوٹ کر حاصل کی تھی. یہ بڑے بڑے عمرہ کی بیٹیاں ہیں. معاورض چاہتا ہے کہ ان کا فیصلہ آپ کریں کیونکہ ایک لحاظ سے یہ لڑکیاں ہمارا مال غنیمت نہیں ہے. وزیر اعظم نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور فوراً کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے کہنے لگا، پھر تو یقیناً یہ مال غنیمت نہیں. ان کو آزاد کر دیا جائے اور ان معزز تاجروں کے گھروں تک پہنچایا جائے جو کبھی قرطاجنہ کے راستے پر لوٹ لیے گئے ہیں. وزیر اعظم کی بات سے مختلف لوگوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے. اہل قرطاجنہ عمرہ پر مایوسی جبکہ قیدی لڑکیوں پر خوشی اور آزادی کی کیفیت غلبہ پا رہی تھی. اسی اثنا میں جہاز کے کپتان نے ایک عجیب بات کی، محترم وزیر اعظم، ان میں سے ایک لڑکی ایسی ہے جو قزاق کوناڈس نے ہمارے معزز تاجروں سے نہیں لوٹی بلکہ وہ رومی بحریہ کے ساتھ تھی. اتنا کہہ کر کپتان نے کلاڈینا کی طرف اشارہ کیا اور پھر کہا، یہ لڑکی حضور والا نسلاً رومی ہے اور یہ کوناڈس کے خاص جہاز سے گرفتار کی گئی. کلاڈینا کا دل جو ابھی چند لمحے پہلے خوشی سے اچھل رہا تھا یکایک ڈوبنے لگا. وزیر اعظم نے کلاڈینا کی طرف دیکھا اور اس کے خد و خال کا جائزہ لینے لگا. آیا وہ واقعی رومی نسل ہے؟ کچھ دیر بعد وزیر اعظم کی تسلی ہو گئی اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، یہ لڑکی مال غنیمت کا حصہ ہے اور قاعدے کے روح سے اس سالار کو ملنی چاہیے جس نے اسے گرفتار کیا. جہاز کے کپتان کی باتیں کھل اٹھی. وہ یہی چاہتا تھا کیونکہ وہ خود ہی سالار تھا. اس کے کہنے پر معاورض نے حسیناؤں کے اس کے جہاز پر رکھا. وزیر اعظم کے خاص سپاہی آگے بڑھے. انہوں نے کلاڈینا کی زنجیریں کھول دی اور پھر اس کی کلائی میں ایک ہتھکڑی ڈال کر نئی زنجیر کپتان کے ہاتھ میں تھما دی گئی. جہاز کا کپتان خوشی خوشی کلاڈینا کو لے کر ایک طرف چل دیا. اس کی مراد برائی تھی. اس کے سپنے پورے ہونے والے تھے. اب وہ اپنی آئندہ زندگی ایک بحری سپاہی کے بجائے ایک امیر شخصیت کی حیثیت سے گزار سکتا تھا. نئے آقا کے ہمراہ چلتے چلتے کلاڈینا نے پیچھے مڑ کر دیکھا. باقی حسیناؤں کو آزاد کیا جا رہا تھا. وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی. اپنے بارے میں وہ زیادہ فکر مند نہیں تھی. اس نے چلتے چلتے دل میں سوچا کہ اگر وہ برساس کی قید سے فرار ہو سکتی ہے تو اس معمولی سالار کی قید سے نکلنا کیوں کر مشکل ہوگا. اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ جلدی بھاگ نکلے گی.
وہ شیتل کی مدد کرنا چاہتی تھی، چنانچہ وہ ابھی سے فرار کے منصوبے بنانے لگی۔ لیکن بہت جلد کلاڈینا کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ کپتان نے اسے اپنے دست ماتحت سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ اسے جہاز کے تہہ خانے میں دوبارہ قید کر دو، میں ضروری کاموں سے فارغ ہوتے اس کے بارے میں سوچوں گا۔ شام تک مال غنیمت کا تماشا جاری رہا۔ خوش قسمتی سے کیدار کو کسی نے نہ پہچانا، اور جب اس نے قرطاجن افسر کو یہ بتایا کہ وہ قرطاجنہ کا ہی رہنے والا ہے تو اسے بھی بری کر دیا گیا۔ اس نے ثبوت کے طور پر بعض مخصوص نشانیاں بھی دکھائی تھی۔ اس نے قرطاجنہ میں اپنے واقف کار لوگوں کے نام بھی گنوائے تھے۔ فی الحقیقت کیدار کے بارے میں ابھی تک خود مہا پجاری کاہو بال کو بھی پتہ نہیں تھا۔ کیدار نے ساحل پر شیتل کے ساتھ ہونے والا تماشا دیکھ لیا تھا، اور کلاڈینا کی طرح وہ بھی جان گیا تھا کہ مہا پجاری شیتل کو ضرور موت کی سزا دے گا۔ لیکن اب کیدار سنتوش کے ساتھ اپنی وفاداری پوری نبھانا چاہتا تھا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ شیتل کو مہا پجاری کی قید سے ضرور نجات دلوائے گا۔ غروب آفتاب کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کیدار اپنے گھر نہ جانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے مشرقی شہر کی طرف رخ کیا اور یہ طے کیے بغیر کہ کہاں جائے گا چل دیا۔ سر دست تو بالکل خالی ہاتھ تھا، اس کے پاس کوئی ہتھیار تھا نہ رقم۔ مال غنیمت کی آمد کے تیسرے روز قرطاجنہ کے بڑے بازار میں بے پناہ ہنگامہ تھا۔ آج غلاموں کی فروخت کا دن تھا، اور اس بارے میں 20 غلام بکنے کے لیے مختلف چبوتروں پر موجود تھے۔ گویا آج غلاموں کی منڈی میں خاصا تگڑا مال آیا ہوا تھا۔ 2 روز پہلے ہی تو مال غنیمت سے لدے ہوئے جہاز قرطاجنہ پہنچے تھے۔ بازار میں بے پناہ بھیڑ تھی۔ دنیا بھر کے تاجر اور سوداگر چبوتروں کے سامنے جتھوں کی صورت میں موجود تھے، لیکن سب سے زیادہ بھیڑ چوک کے بڑے چبوترے کے آگے تھی۔ یہاں رومی حسینہ کلاڈینا کو نیلام کیا جا رہا تھا۔ خریدنے والوں کا رش تو تھا ہی، لیکن حسین آنکھوں کی مالک اور لمبی لمبی پلکوں والی اس رومی شہزادی کو دیکھنے والوں کی بھیڑ بھی بے پناہ تھی۔ ہوا کی ایک بیٹی بک رہی تھی، منظر دیدنی تھا۔ اپنی رسوائی کا یہ عالم کلاڈینا سے نہ دیکھا گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گر کر چبوترے کے تختوں کو گیلا کرنے لگے۔ بولی بڑھتی گئی اور بھیڑ بھی۔ جو کوئی سوداگر اونچا بھاؤ لگاتا، پورا مجمع داد و تحسین کی آوازوں سے آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ ہزاروں ٹیلنٹ چاندی تک بات جا پہنچی، لیکن بولی تھی کہ ابھی رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ دنیا بھر کے سب سوداگر اس رومی حسینہ کے خریدار تھے۔ نقیب کے ساتھی چلا چلا کر لوگوں کو خاموش کروا رہے تھے۔ چبوترے پر کلاڈینا کے علاوہ کوئی اور لونڈی یا غلام بکنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ صرف کلاڈینا کا مالک قرطاجنی سالار اور نقیب کھڑے تھے، جبکہ سامنے مجمع عام کسی جلسے کی طرح ٹھاٹے مار رہا تھا۔ گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنے والے نقیب بولی دینے والوں کا ساتھ نہ دے پا رہے تھے، اور جب بولی کی رقم 70,000 ٹیلنٹ چاندی تک جا پہنچی تو اہل قرطاجنہ نے اپنی سانسیں روک لی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لیکن اس وقت تک نقیبوں کے گلے بیٹھ گئے تھے۔ بڑے بڑے سوداگروں کے چہروں پر عجیب طرح کی سنسنی تھی۔ مجمع میں موجود خواتین سناٹے کے عالم میں کھڑی معصوم کلاڈینا کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ کلاڈینا کی آنکھیں بند تھی اور بھاری پلکوں کے تلے سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ 80,000 ٹیلنٹ چاندی، 81,000، 82,000۔ اب سوداگر صرف 1,000 بڑھا رہے تھے۔ گویا رومی حسینہ کی قیمت خطرناک حد تک جا پہنچی تھی۔ بہت سے کمزور پسلی کے سوداگر تو کافی دیر دینے سے بولی دینا بند کر چکے تھے۔ صرف چند بڑے روسا اپنی دولت کے ڈھیروں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ایک دوسرے سے مقابلہ، کس کے پاس پیسے زیادہ ہے۔ 85,000 ٹیلنٹ، 85,500 ٹیلنٹ، 85,600۔ مجمع کو سانپ سونپ گیا۔ بولی میں قیمت بڑھنے کی رفتار بہت سست ہو گئی۔ کرتے کرتے بالآخر میدان میں صرف 3 سوداگر باقی رہ گئے، 2 یونانی اور 1 ہندوستانی، اور اب بولی 100 ٹیلنٹ چاندی کے حساب سے اوپر کو اٹھنے لگی، یہاں تک کہ 88,000 ٹیلنٹ چاندی تک پہنچ کر بولی رک گئی۔ نقیب آنکھیں پھاڑ پھاڑ سوداگروں کو گھورنے لگے۔ انہوں نے اس قدر مہنگی لونڈی آج تک نہ بیچی تھی۔ ان کے چہرے جوش و جذبے سے لال تھے۔ ان کو کمیشن کے طور پر ایک موٹی رقم ملنے والی تھی۔ بولی رک گئی۔ نقیبوں کے سردار نے روایت کے مطابق ایک بار پھر پورے مجمع کو متوجہ کرنے کو لیے کہا، لوٹ لو یہ روم کی شہزادی، جس کی لونڈی بنے گی اس کے سر پر گویا روما کا تاج ہوگا۔ بولی رکنی نہیں چاہیے۔ ہاں تو 88,001، 88,001 کہہ کر نقیبوں کا سربراہ خاموش ہو گیا۔ قرطاجنی سالار کی حالت دیکھنے والی تھی۔ جو لگتا تھا جیسے مارے خوشی کے اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ 88,000 ٹیلنٹ چاندی کا سوچ کر وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اتنی بڑی رقم سے تو وہ پورا ایک قصبہ خرید سکتا تھا۔ تماشائی اس قدر خاموش تھے کہ مجمع میں سوئی گرنے کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ نقیبوں کے سردار نے اپنے پھٹے ہوئے گلے کے ساتھ دائیں بائیں انگلی بلند کی، پر ایک بار پھر کہا 88,001۔ وہ پھر رک گیا، لیکن اب شاید بولی مزید بڑھنے کے امکانات ختم ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس نے اپنی شہادت کی انگلی زور زور سے ہلاتے ہوئے آخری بار کہنا چاہا 88,001، 88,002،
88,002۔ اس سے پہلے کہ وہ 3 کہتا، مجمع میں ایک باروب آواز ابھری، 1,00,000 ٹیلنٹ چاندی۔ یکا یک گویا آسمان پھٹ گیا۔ لوگ اتنی شدت سے حیران ہوئے کہ ان کی آنکھوں کے دیدے باہر کو ابلنے لگے۔ چبوتروں پر موجود نقیبوں کی حالت قابل دید تھی، انہیں سانپ سونکھ گیا تھا۔ 88,000 سے یکدم 1,00,000 تک کا قدم ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر بولی بڑھانے والا شخص بھی مجمع کے بیچوں بیچ تھا۔ وہ کون تھا؟ سب کی نگاہیں اس طرف کو اٹھی۔ کلاڈینا کا آقا قرطاجنی سالار غش کھا کر گرتے گرتے بچا۔ 1,00,000 ٹیلنٹ چاندی تو بہت بڑی رقم تھی۔ قرطاجنی سالار نے بھی مجمع میں کھڑے شخص کو بے تابی سے دیکھنے کی کوشش کی۔ جو تاجر پہلے بولیاں دے رہے تھے، ان کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ کلاڈینا نے اپنی قیمت اچانک ایک ہی جس میں بڑھتے دیکھی تو بے اختیار اس کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ بھی اپنے خریدار کو دیکھنا چاہتی تھی۔ نقیب نے پکارا، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے محترم سوداگر، آگے آ جائیے۔ 1,00,000 ٹیلنٹ چاندی کا بھاؤ لگانے والا شخص بھیڑ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ دانیال تھا، فلسطین کا یہودی سوداگر دانیال، جو ایک یہودی ہونے کے باوجود پہلے عاشق تھا اور بعد میں سوداگر۔ آج اس مجمع میں کلاڈینا کو بکتا دیکھ کر اس کے دل پر گھونسا پڑا۔ اسے لگا جیسے اس کی آموسا کو سریعام بیچا جا رہا ہو، جیسے اس کی آموسا کے جسم کی نمائش کی جا رہی ہو۔ تب سے وہ اس انتظار میں کھڑا تھا کہ بولی اپنی آخری حد کو چھوئے تو وہ بولے۔ وہ ہر قیمت پر آج کی اس نیلامی میں بکنے والی اس معصوم رومی حسینہ کو خریدنا چاہتا تھا، محض اس لیے کہ وہ اسے آزاد کر دیتا۔ 1,00,000 ٹیلنٹ چاندی کی رقم بہت بڑی تھی، لیکن دانیال نے یہ رقم اپنی آموسا کے سر کا صدقہ سمجھ کر دینے کا فیصلہ کیا۔ نقیبوں کے سربراہ نے مزید کسی کا انتظار نہ کیا اور تیزی سے 1 2 3 کہہ کر بولی کا خاتمہ کر دیا۔ دانیال کے پاس اتنی بڑی رقم نقد موجود نہ تھی، چنانچہ وہ سالار کو اپنے ساتھ لے گیا۔ بیچنے والے سالار کا گھڑ سوار دستہ سرائے تک دانیال کے ساتھ آیا۔ دانیال نے سرائے کے مالک کے گھر میں رکھی ہوئی اپنی رقم میں سے کلاڈینا کی قیمت ادا کی اور کلاڈینا کو سموجن کی بیٹی سندینا کے پاس لے آیا۔ سندینا یہ ایک معزز رومی گھرانے کی بیٹی ہے، شکل و صورت سے بہت دکھی لگتی ہے، شادی ہماری زبان نہیں جانتی، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں، تمہیں تو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے اسے خریدا ہے۔ سندینا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹ پٹائی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بابا نے بتایا ہے کہ تم نے اپنے 1,00,000 ٹیلنٹ چاندی کی بس خریدا ہے، بہت حسین ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید یہی تمہاری آموسا ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ یہ رومی ہے، تو پھر اتنی بڑی رقم دے کر تم نے ایک لونڈی کو کیوں خریدا؟ اگر تمہیں لونڈی کی ضرورت تھی تو مجھے اپنی لونڈی بنا لیا ہوتا، میرے لیے یہ بھی کچھ کم سعادت نہ ہوتی۔ دانیال سندینا کی بات سن کر دہل گیا۔ عشق کے موضوع پر اس کی باتیں اس لڑکی کو متاثر کر گئیں۔ وہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ کلاڈینا قرطاجنی زبان سے نابلد ہے، لیکن کلاڈینا تو برساس کی قید میں رہی تھی، وہ رومی ہونے کے باوجود نہایت صاف ستھری قرطاجنی بولتی تھی۔ وہ سندینا اور دانیال کی باتیں سن کر دل ہی دل میں ششدر رہ گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے حیرت ظاہر نہ ہونے دی۔ دانیال نے سندینا کی بات کے جواب میں کہا، یہ میری لونڈی نہیں، میری معزز مہمان ہے، میں اسے صحیح سلامت اس کے گھر والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، شاید اس نیکی کے بدلے مجھے میری آموسا مل جائے، یہی سوچ کر میں نے اسے خریدا۔ کلاڈینا یکدم ششدر رہ گئی، وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اسے جھٹکا لگا۔ دانیال کی بات سن کر کلاڈینا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، لیکن آج اس کے آنسو دکھیا مویوسی کے نہ تھے، آج تو وہ ممنونیت کے آنسو بہا رہی تھی۔ اب اس کے ہاتھوں میں کوئی ہتکڑی نہیں تھی، دانیال نے اسے قبول کرتے اس کی ہتکڑی کھول دی تھی۔ کلاڈینا نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ یکا یک وہ مڑی اور دانیال کے قدموں میں گر گئی۔ وہ زبان سے تو کچھ نہ بول رہی تھی، صرف رو رہی تھی۔ اس کی خوبصورت ہاتھ دانیال کے پیروں کو چھو رہے تھے اور وہ سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ دانیال نے اسے جھک کر بازو سے تھاما اور کھڑا ہونے میں مدد دی۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو دانیال نے اس سے کہا، تم ڈرو مت، تم اب کسی کی قیدی نہیں ہو، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچاؤں گا۔ دانیال اسے یوں اشاروں سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جیسے کسی گونگے کو سمجھائی جاتی ہے، کیونکہ وہ یہی سمجھتا تھا کہ لڑکی رومیو نسل ہونے کی وجہ سے قرطاجنی زبان نہیں جانتی۔ لیکن اگلا لمحہ اس کے لیے بے پناہ حیرت کا تھا۔ کلاڈینا کی زبان کو حرکت ہوئی۔ میں آپ کی باتیں سن چکی ہوں میرے آقا، آپ نے مجھے 1,00,000 ٹیلنٹ چاندی کی عوض نہیں خریدا، ان باتوں کی عوض خریدا جو بھی آپ نے اس خاتون کے ساتھ کی ہیں۔ میں کئی ماہ سے قرطاجنیوں کی قیدی ہوں اور اب میں آپ کی زبان بول سکتی ہوں۔ سندینا مارے حیرت کے آگے بڑھائی، کیا تم رومی نہیں ہو؟ پھر تم نے قرطاجنی افسر کو کیوں نہیں بتایا؟ میں رومی ہوں، میں نے کہا ہے نا کہ کارتھیو کی قید میں تھی۔ میں نے آپ لوگوں کی باتیں سن لی ہیں، مجھے لگتا ہے میری پرارتھنائیں قبول ہو گئی ہیں۔ دکھ سہتے سہتے بالآخر میں آپ لوگوں کے پاس آ پہنچی ہوں۔ آپ لوگ اچھے ہیں، مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا۔
دانیال کے لیے ایک خوشگوار حیرت تھی. اس نے کسی قدر کہکا مارتے ہوئے کہا، بہت خوب بہت خوب. حیرت کی بات تو یہ کہ چبوترے پر اعلان کرنے والے نقیب کو بھی تمہاری اس خوبی کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ چیخ چیخ کر اس کا ذکر کرتا. یہ سن کر کلاڈینا نے پہلی بار کسی آزاد انسان کے سے لہجے میں بات کی. مجھے خود حیرت ہے، حالانکہ جہاز کا کپتان جانتا تھا کہ میں قرطاجنی بولی بول سکتی ہوں. اس نے مجھے گرفتار کیا تھا اور میں نے اس کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کی تھی. معلوم نہیں وہ کیوں خاموش رہا. دانیال کو یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ رومی حسینہ قرطاجنی زبان بول سکتی ہے. سندینا بھی مسکرا دی. وہ آگے بڑھی اور کلاڈینا کو گلے سے لگا لیا. اگر تمہیں برا نہ لگے تو ہم تمہاری کہانی سننا چاہتے ہیں. کلاڈینا نے آنسو بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھا اور پھر ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ضرور، مجھے کیوں برا لگے گا. کچھ دیر بعد کلاڈینا دانیال اور سندینا کو اپنی زندگی کی کہانی سنا رہی تھی، اور جب کلاڈینا کی داستان حیات نیلامی کے چبوترے تک پہنچی تو کلاڈینا نے ممنونیت بھری نظروں سے دانیال کی جانب دیکھا اور کہا، اس سے آگے جو وقت گزرا ہے آپ کے سامنے گزرا. مجھے لگتا ہے کہ میرے دکھوں کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. سندینا نہایت توجہ سے کلاڈینا کی آبیتی سن رہی تھی. اس نے کوئی سوچتے ہوئے کلاڈینا کو مخاطب کیا، تو کیا تم سچ مچ پجاری کی قید سے شیتل کو چھڑانا چاہتی ہو؟ ہاں سچ مچ. کلاڈینا نے ہمیشہ کی طرح آج بھی کوئی جھوٹ نہ بولا تھا. اس نے اپنی آپ بیتی کے دوران جب شیتل سے ملاقات کا تذکرہ کیا تو شیتل کی داستان بھی انہیں سنا دی، اور آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ شیتل کو مہا پجاری کی قید سے رہائی دلانے کا ارادہ رکھتی ہے. حالانکہ یہ بات اسے ابھی نہ کہنی چاہیے تھی. ابھی تو سندینا اور دانیال کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات تھی، لیکن اس نے سوچا کہ جس شخص نے 1,00,000 ٹیلنٹ چاندی دے کر اسے خریدا اور پھر آزاد کر دیا، اس کے سامنے جھوٹ بولنا پرلے درجے کی بے ایمانی ہوگی. اور سندینا کے بارے میں بھی اس کا یہی خیال تھا. کافی غور و خوض کے بعد دانیال نے کلاڈینا سے پوچھا، لیکن تم یہ کام انجام کیسے دو گی؟ ملکرت کی نرتکی کا جرم مہا پجاری کے بقول نہایت سنگین ہے. وہ اسے سخت سے سخت سزا دے گا اور یقیناً ایسی مجرموں کو کڑے پہرے میں رکھا گیا ہوگا. یہ کیونکہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اسے آزاد کروائیں. دانیال کا آخری جملہ کلاڈینا کے لیے چکا دینے والا تھا. اس نے کہا کہ ہم اسے آزاد کروائیں. اس کا مطلب تو یہ تھا کہ دانیال بھی اس سلسلے میں کلاڈینا کی مدد کرنا چاہتا تھا. دانیال کے سوال پر کلاڈینا نے بغیر کچھ سوچے ہی کہنا شروع کیا، میں نے آپ کو ایک لیبیائی نوجوان کردار کے بارے میں بھی بتایا جو شیتل اور سنتوش کا رکھوالا تھا. جہاں تک میری معلومات ہے کردار بھی واپس قرطاجنہ آ چکا ہے، اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اسے کوئی جانتا بھی نہیں. وہ ایک بہت مضبوط اور ماہر سپاہی ہے. اگر ہم اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی. کافی دیر سے خاموش بیٹھی سندینا کہنے لگی، مگر ایک معمولی لیبیائی نوجوان پر اتنا بڑا بھروسہ؟ اس طرح کے جنگجو حبشی غلام سر عام مل جاتے ہیں، اور بہت معمولی بھاؤ پر. بے شک مل جاتے ہوں گے، لیکن شیتا نے بتایا کہ کردار سنتوش کا وفادار ہے. اس پر متضاد و ملکرت کے مندر میں آتا جاتا رہا ہے. سندینا نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا، گویا یہ کہا کہ ٹھیک ہے. اب کلاڈینا محفوظ ہاتھوں میں تھی. وہ بار بار اپنے محسن کے چہرے کو تکتی اور دل میں سے دعائیں دینے لگتی. ایک لمبے کشت کے بعد اسے بھی بالآخر چھٹکارا مل گیا تھا. اب وہ جب چاہتی روم واپس جا سکتی تھی، لیکن روم واپس وہ کس کے پاس جاتی؟ اس کا خاندان تو مارا جا چکا تھا. بے شک وہ اپنے وطن واپس جانا چاہتی تھی، لیکن شیتل کی رہائی کے بعد. ابھی وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ سموجن آ گیا. سندینا کلاڈینا کو اپنے باپ کا تعارف کرانے لگی. کیدار نے اپنے لیے جلدی اچھا بندوبست کر لیا. اب وہ شہر کے مشرقی علاقے میں ایک نئی بستی میں رہ رہا تھا. اس نے فوری طور پر ایک آہنگر کے پاس نوکری کر لی. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شیتل اور سنتوش کے فرار میں کون کون لوگ اس کے متعلق جانتے ہیں. چند دنوں میں اسے یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں جانتا. تب کیدار نئی بستی چھوڑ کر اپنے پرانے مکان میں واپس آ گیا. اب اس پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ وہ تھی شیتل کی رہائی. شیتل کو ملکرت دیوتا کے مندر کے ایک تہخانے میں رکھا گیا تھا. فوری طور پر مہا پجاری سے سزائے موت نہ دینا چاہتا تھا. وہ سب سے پہلے شیتل سے اپنے بیٹے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر سنتوش کہاں گیا. مہا پجاری کاہو بال کو شیتل پر بے پناہ غصہ تھا. یہ نرتکی اس کے نومر بیٹے کو ورغلا کر لے گئی تھی. اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ سنتوش کے بارے میں معلومات اگلوانے کے بعد شیتل کو سولی کی سزا دے گا. ملکرت کے تہخانے خاص اسی مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، جہاں دھرم کے قیدیوں کو سزا سے پہلے رکھا جاتا تھا. مندر کی عمارت خاصی وسیع تھی. شاہ بلوت کے درختوں سے ڈھکی عمارت ایک وسیع اور اس احاطے میں واقع تھی جو کئی ایکڑ پر محیط تھی. تہخانے مرکزی عبادتگاہ کے نیچے نہیں تھے، بلکہ فاصلے پر موجود خدمت گاروں کے رہائش گاہوں کے نیچے تھے. ملکرت کی خدمت گار ہٹے کٹے کاہن تھے جو سب کے سب سروں سے گنجے اور موٹی موٹی توندوں والے خونخوار مذہبی پیشوا تھے. ملکرت مندر کے رکھوالوں کی رہائش گاہیں بھی اسی عمارت میں تھی. اس لحاظ سے شیتل کو یہاں سے نکالنا قریب ناممکن تھا، کیونکہ تہخانے کے اوپر موجود عمارت میں وقت 50 سے زیادہ گنجے کاہن اور 20 سے زیادہ رکھوالے موجود رہتے تھے.
اپنی گرفتاری سے 10ویں روز تک شیتل سنتوش کے نام پر کاہو بال کی اذیتیں جھیلتی رہی۔ وہ اسے ہر طرح کی تکلیفیں دیتا، وہ چاہتا تھا کہ سنتوش کا کچھ پتہ چلے، لیکن شیتل جتنا جانتی تھی اس سے زیادہ کیسے بتا سکتی تھی۔ اس نے مہا پجاری کو بتا دیا تھا کہ اس نے سنتوش کی کس طرح مدد کی اور وہ دونوں کیوں کر وہاں سے بھاگے تھے۔ اس نے کوناڈس کے حملے اور اپنی گرفتاری تک سب کچھ کاہو بال کو بتا دیا۔ جہاں تک شیتل کی اس کہانی کا تعلق تھا تو حقیقت میں کاہو بال اس کہانی پر تو یقین کر چکا تھا۔ اصل مسئلہ تھا اس تیسرے شخص کی پوچھ گچھ جو ایک حبشی تھا، اور ان دونوں کی مدد کرنے کے جرم میں کاہو بال کو مطلوب تھا۔ شیتل نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا اور شروع سے آخر تک اپنی کہانی میں اس نے کیدار کو صاف بچا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی موت کے بعد کیدار ہی سنتوش کو چھڑا لائے گا، اور وہ اپنی امید کے اس آخری سہارے کو کھونا نہ چاہتی تھی۔ کاہو بال نے ہر حربہ استعمال کیا، اس کے حسین جسم کو لہو لہان کر دیا، اسے تھپڑ رسید کیے، لاتے گھونسے، اس کے بالوں کو چھت کے ساتھ باندھ دیا اور اتنا کھینچا کہ شیتل کی ایڑیاں اوپر اٹھ گئیں۔ وہ اپنے پیروں کے پنجوں کے بل رات بھر کھڑی رہی۔ اس کے بالوں کی چوٹی سے بندھی ہوئی تھی، اس کی بالوں کی چوٹی چھت سے بندھی ہوئی تھی، لیکن کمال کی لڑکی تھی، وہ کیدار کے بارے میں کچھ نہ بولی۔ اور اب تو شیتل جسمانی سکت ہار چکی تھی، لیکن ہمت اس نے ابھی تک ہاری نہ تھی۔ 10 روز کی مسلسل تکلیف کے باوجود جب بھی کھانا آتا تو وہ کھا لیتی تاکہ زیادہ سے زیادہ زندہ رہ سکے۔ اور 10ویں روز کاہو بال آخری بار شیتل کے پاس آیا۔ آج میں تمہارے پاس آخری مرتبہ آیا ہوں۔ اگر آج تم نے مجھے نہ بتایا کہ وہ حبشی کون تھا جو تم دونوں کے ساتھ گیا تھا تو کل تمہیں سولی پر ٹھونک دیا جائے گا۔ ستوش کو تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا، لیکن تم اپنی زندگی کبھی نہ ڈھونڈ پاؤ گی۔ اب بھی وقت ہے، اگر تم نے اس حبشی کا نام اگل دیا تو میں تمہاری سزا معاف کر دوں گا۔ شیتل تہ خانے کی دیوار سے ٹیک لگائے زخموں سے چور چور بیٹھی تھی۔ اسے اپنی گھنی پلکیں اٹھائیں اور سرخ سرخ آنکھیں کاہو بال پر گاڑ دی۔ وہ کچھ دیر تک کاہو بال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سے گھورتی رہی، اور پھر اس نے پہلی بار کاہو بال کو ایک نئے لہجے میں مخاطب کیا۔ مہا پجاری، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری دھمکی سے ڈر کر اپنے محسن کا نام بتا دوں گی؟ تم نے مجھ پر ہر ظلم کا پہاڑ توڑا، ایک کمزور عورت کو اپنی مردانگی کا نشانہ بنایا۔ مجھے تو تم اور جنگلی سور میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا، اس پر متصاد یہ کہ تم پرلے درجے کے احسان فراموش ہو۔ میں نے تمہارے بیٹے کی اس وقت جان بچائی جب وہ مر رہا تھا، اسے اس وقت پیار کا لمس دیا جب اس کا دل زخموں سے چور تھا۔ تم اپنے آپ کو دھرم کا پردھان سمجھتے ہو، لیکن حقیقت میں تم ایک شیطان ہو۔ میں اب بھی کہتی ہوں مجھے چھوڑ دو، کیونکہ صرف میں ہی اپنی جان پر کھیل کر سنتوش کو واپس لا سکتی ہوں۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو یقین جانو تم جیسے نامردوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ سنتوش کو واپس لا سکے۔ مہا پجاری پتھر کی طرح گمسم ہو کر رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے ساتھ کسی نے اس لہجے میں بات کی تھی۔ غصہ تو اسے اتنا آیا کہ اس کا پورا بدن تھر تھر کانپنے لگا، لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس نے اپنا غصہ شیتل پر نہ اتارا۔ وہ کچھ دیر تک چپ چاپ کھڑا شیتل کا چہرہ تکتا رہا، اور پھر بغیر کچھ بولے جنہی قدموں سے آیا تھا انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ نہ جانے مہا پجاری کے دل میں کیا تھا اور وہ شیتل کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے کسی خیال کا اظہار نہ کیا۔ خود شیتل بھی حیران تھی کہ آخر اتنی سخت باتیں سن کر بھی مہا پجاری کیوں خاموش رہا۔ ابھی مہا پجاری کو گئے 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ شیتل کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ تہ خانے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی بیٹھی تھی کہ تہ خانے کا دروازہ کھلا۔ 2 ہٹے کٹے کاہن اندر داخل ہوئے۔ شیتل نے سمجھا کہ اس کی موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس نے بھگوان سے اپنی آخری پرارتھنا شروع کر دی، لیکن حیرت کی بات یہ کہ ان گنجے کاہنوں نے شیتل سے کچھ تعرض نہ کیا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی۔ اس نے وہ گٹھڑی فرش پر رکھی اور شیتل سے کہنے لگا، اس میں کپڑے ہیں، یہ بدل لو۔ تمہیں مہا پجاری نے آزاد کر دیا ہے، اب تم جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ لیکن مہا پجاری نے درخواست کی اگر تم جاتے جاتے اسے مل لو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ اتنا کہہ کر دونوں کاہن باہر نکل گئے۔ شیتل جو جیسے سکتے میں آ گئی، وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ مہا پجاری اس کے ساتھ یوں پیش آئے گا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، اور وہ کافی دیر تک پتھر کی طرح ساکت بیٹھی کپڑوں کی گٹھڑی کو گھورتی رہی۔ کافی دیر کے بعد وہ جیسے چونک سی گئی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گٹھڑی کی طرف بڑھی۔ گٹھڑی میں کپڑوں کے ساتھ خاصی مقدار میں نقدی بھی تھی۔ شیتل نے دل میں کہا، شاید مہا پجاری کو میری بات کا یقین آ گیا۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے بدلے، نقدی کے تیلی لباس میں اڑسی اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ اگلے لمحے وہ تہ خانے سے نکلنے کے زینے عبور کر رہی تھی۔ زینوں کے اختتام پر بھی کوئی پہرے دار اسے روکنے کے لیے نہیں تھا۔ اس کا جسم بے حد زخمی تھا، لیکن ہمت پوری طرح صحت مند تھی۔ وہ اپنی ہمت کے بلبوتے پر کاہنوں کی رہائشی عمارت کے علاقے سے باہر نکل آئی۔ اسے کسی نے راستے میں نہ روکا۔ اب وہ شاہ بلوت کے درختوں سے ڈھکی ایک اندرونی سڑک پر تھی۔ یہ سڑک کاہنوں کی رہائشی عمارت سے مرکزی عبادت خانے کو جاتی تھی۔ شیتل بڑی بے پرواہی سے مرکزی عبادت خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔
महापुजारी से मुलाकात करने से पहले वो मिलकर देवता के सामने शुक्राने की प्रार्थना करना चाहती थी। जो ही वो इबादत खाह के सदर दरवाजे पर पहुंची, दरवाजे में मौजूद एक नर्तकी ने शीतल को देख लिया। ये राक्षी थी, वही बातूनी राक्षी जो शीतल की पहली गिरफ्तारी का मुवज्जिब बनी। दौड़कर शीतल के पास आई। अरे शीतल, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी कमजोर और नहीफ कैसे हो गई? और क्या महापुजारी ने तुम्हें छोड़ दिया? हैरत है, तुम आजाद घूम रही हो। और ये क्या, तुम तो मंदिर में दाखिल हो रही हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम्हारे कदम पड़ने से पहले मंदिर की धरती ब्रश हो जाएगी। और हाँ, संतोष को कहां छुपा दिया? चट्टाख। शायद बातूनी राक्षसी और भी बोलती, लेकिन शीतल के एक जोरदार थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद कर दी। शीतल की तरफ से इसके तमाम सवालों का यही एक जवाब था। शीतल इसके अलावा कुछ न कहा और मंदिर में चली गई। मंदिर की राहदारियों में जो कोई नारी शीतल को देखते अपनी जगह शशदर खड़ी रह जाती। किसी में इतनी हिम्मत पैदा न हो कि आगे बढ़कर शीतल से कोई बात करती। शीतल सीना ताने अकड़कर चलती हुई इबादत गाह के बड़े हॉल में आ पहुंची। इसने जो ही इबादत गाह में कदम रखा, ये देखकर हैरान रह गई। महापुजारी पहले से वहां मौजूद था। वो मिलकर देवता के बड़े बुत के सामने जानू तय किए प्रार्थना कर रहा था। शीतल आहिस्ता कदमों से चलती इसके नजदीक आ गई। महापुजारी काहूबाल मिलकर के देवता के बड़े बुत के सामने हाथ जोड़े सर झुकाए बैठा आंसू बहा रहा था। शीतल ने एक नजर उठाकर मिलकरत के बुत की जानिब देखा। बड़ी बड़ी आंखों वाला ये मशरकी नस्ल का बुत कार्थियों का सबसे बड़ा खुदा था। बुत की सुर्ख आंखें महापुजारी पर टिकी हुई थी। शीतल को लगा जैसे मिलकर देवता महापुजारी को गुस्से से घूर रहा हो। फिर शीतल ने सर घुमाकर महापुजारी की तरफ देखा तो वो रो रहा था। मान महापुजारी ने सर ऊपर उठाया और आंखें खोल दी। शीतल इसके सामने थी। शीतल अभी खड़ी थी और वो बैठा था। इतना बड़ा पुजारी होकर भी वो रो रहा था। शायद इस उम्र में रोना जल्दी ही आ जाता है। इसने शीतल को अपने पहलू में खड़ा देखा तो प्रार्थना में जड़े हाथ शीतल की तरफ घुमा दिए। बेटी, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने सच कहा। मैं धर्म का प्रधान नहीं, सिर्फ एक शैतान हूं। मैंने तुम्हारा तिनका नहीं छोड़ा और तुम हो कि अभी मेरे बेटे को बचाना चाहती हो। काश मैंने पहले दिन ही संतोष की बात सुन ली होती। बेटी, तुम मुझे माफ कर दो। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ पूरा दस्ता भेज सकता हूं। मैं संतोष की वापसी के अपना पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? शीतल को अभी अपने कानों पर यकीन न आ रहा था। इसने मारे हैरत के एक मरतबा फिर मिलकरत के देवता की तरफ देखा। अब की बार इसे लगा जैसे देवता इसकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो, देखा मेरी बच्ची, वक्त कैसे बदलता है। कल तक जो शख्स तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ था, आज वो तुमसे माफिया मांग रहा है। इसे कहते हैं तकदीर का फेर। शीतल ने देवता की बात सुनी तो फौरन मिलकर देवता के सामने कमर तक झुक गई। कुछ देर तक वो मिलकर देवता की प्रार्थना करती रही और फिर इसे सर घुमाकर महापुजारी की तरफ देखा। मैंने आपको माफ किया महापुजारी। मुझे किसी दस्ते की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो मैं संतोष के वफादार खादिम किदार को तलाश करूंगी। वो एक शख्स सच्चे दिल से संतोष की तलाश में मेरी मदद करेगा। किदार, क्या तुम उस हबशी की बात कर रही हो जिसका नाम पूछने के लिए मैं तुम्हें 10 दिन तक अजियतें देता रहा? हाँ, वही हबशी। अजियतें से तो मैं कभी भी इसका नाम नहीं बताती। मैं इसे हर कीमत पर बचाना चाहती थी, ताकि अगर मैं मर जाऊं तो वो संतोष को ढूंढ लाए। महापुजारी की हालत और भी गैर हो गई। वो शर्म से पानी पानी हो रहा था। इसने शीतल के सामने एक मरतबा फिर हाथ जोड़ दिए। बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम कितनी महान हो मैं समझ नहीं सका। मैं उम्र भर तुमसे शर्मिंदा रहूंगा। काश मैं तुम पर तोड़े गए मुजालिम का अजाला कर सकता। आप अजाला कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप इन ज्यादतियों का बदला चुकाएं जो मेरे और संतोष के साथ हुई, तो आप उन लड़कों को गिरफ्तार करें जिन्होंने मासूम संतोष को देवताओं की दीवार के पास तार तार किया था। वो यहीं के रहने वाले हैं। महापुजारी यकलख्त उठ खड़ा हुआ। तुम मुझे उनके नाम बताओ, मैं इनमें से एक एक को करार वाकई सजा दिलवाऊंगा। अब शीतल और महापुजारी आमने सामने खड़े थे। शीतल ने कहा, काश मुझे उनके नाम मालूम होते। खुद संतोष भी इन्हें उल्टे नामों से जानता है। हाँ, अलबत्ता एक लड़का जो इनकी निशानदेही कर सकता है। कौन है वो? अशमून के मंदिर के महापुजारी का बेटा इफ्रानस, वही लड़का इन उबाशों को जानता है। महापुजारी की घनी भवें सुकड़कर एक दूसरे के करीब आ गई। इफ्रानस, लेकिन वो तो इनकारी है। अच्छा, मैं इसे फिर खंगालता हूं, मैं इससे पूछता हूं। लेकिन वो नहीं माना। लेकिन तुम ठीक कहती हो। असल में मुझे पहले इस कहानी में दिलचस्पी नहीं थी। काश मैंने तुम्हें अज़ियतें न दी होती, तो शायद अब तक हम संतोष की तलाश का आगाज कर चुके होते। शीतल बेटी, अब मुझे समझ आ गई है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। तुम जिस तरह भी संतोष को ढूंढने चाहती हो, मैं यह इन उबाशों को देखता हूं जिन्होंने मेरे बेटे को इस हाल तक पहुंचाया। मिलकर देवता करे कि तुम्हें किरदार मिल जाए। तुम्हें जिस किस्म की मदद की जरूरत है तुम हासिल कर सकती हो। क्या तुम मुझे बताओगी तुम संतोष को तलाश करने कहां जाओगी?
روم کوناڈس مال غنیمت اور اپنے قیدیوں کو روم بھیج دیتا تھا جہاں وہ غلام بنا کر بیچ دیے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں سنتوش کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ وہاں پجاری جی، اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس لڑکی کو آزاد کروا دیں جو مال غنیمت کے جہازوں پر میرے ساتھ یہاں لائی گئی تھی۔ اس کا نام کلاڈینا ہے اور وہ رومیو نسل ہے۔ وہاں پجاری کی آنکھوں میں یکدم بے پناہ حیرت نظر آئی۔ کیا وہ رومی لڑکی تو چند دن پہلے بازار میں بیچ دی گئی؟ سنا ہے ایک یہودی سوداگر نے اسے 1,00,000 ٹیلنٹ چاندی کے عوض خریدا ہے، لیکن تم اسے کیوں آزاد کرانا چاہتی ہو؟ شیتل نے حیرت اور تجسس کے عالم میں مہا پجاری کی بات سنی اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں مہا پجاری کی بات کا جواب دیا۔ اس لیے کہ مجھے سب سے زیادہ بھروسہ اسی پر ہے۔ وہ رومیو نسل ہے، رومی زبان بول سکتی ہے، قرطاجنی بھی۔ اس کے علاوہ وہ میری طرح چوٹ کھائے ہوئے ہے، اس لیے وہ میری وفادار دوست ہے۔ مہا پجاری کسی سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بوڑھے ماتھے پر شکنیں تھی اور اس کی بھویں ابھی تک سکڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے، میں یہودی سوداگر کو 1,00,000 ٹیلنٹ سے زیادہ چاندی دے کر اس لڑکی کو خرید لوں گا۔ تم فکر مت کرو، اور تم میری ایک چھوٹی سی درخواست اور بھی مان لو۔ تم بہت زخمی اور کمزور ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم دل سے مجھے معاف کر دو اور سفر پر روانہ ہونے سے پہلے میرے پاس رہو، میرے گھر میں تمہارا علاج کروں گا۔ مہا پجاری نے ڈرتے ڈرتے دل کی بات کہہ دی۔ آج اس کے اندر کا اچھا انسان پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ شیتل نے مہا پجاری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی بات سنی اور پھر نہایت سنجیدہ لہجے میں دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، ملکرت دیوتا کی آنکھوں کے سامنے میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر رہی ہوں۔ دیوتا ہمارا ساکشی ہے۔ اگر آپ نے مجھے دھوکہ نہ دیا تو میں سمجھوں گی کہ دیوتا سچا ہے، اور اگر دھوکہ دیا تو میں یقین کر لوں گی کہ یہ دیوتا صرف ہمارے وہم کی پیداوار ہوتے ہیں۔ مہا پجاری کی روح کانپ گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں کے ساتھ کہا، ایشور کے لیے ایسا مت کہو، تم اچھی بیٹی ہو۔ دھوکہ نہ دینے کا وعدہ تو دور کی بات ہے۔ میں مل کر بھگوان کے سامنے تمہیں اپنی بہو سویکار کرتا ہوں۔ آج سے تم میری بہو ہو۔ میرا بیٹا چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تم میرے گھر میں میری بہو بن کر رہ سکتی ہو۔ شیتل کو زندگی میں شاید اتنی شدید حیرت کبھی نہ ہوتی جتنی اب ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، منہ کھلا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھے ہوئے تھے، جیسے پوچھ رہی ہو یہ کیا ہو گیا۔ اچانک اس کے سارے بند ٹوٹ گئے، یکایک وہ حیرت کے عالم سے نکلی اور دوڑتی ہوئی مل کر دیوتا کے بڑے بھاری قدموں میں جا گری۔ وہ دیوتا کے چرنوں پر بازو پھیلائے سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ وہ بار بار سر اوپر اٹھاتی، دیوتا کے مسکراتے ہوئے چہرے کو تکتی اور پھر سر جھکا کر ہچکیاں لینا شروع کر دیتی۔ کافی دیر تک دیوتا کے چرنوں میں آنسو بہانے کے بعد وہ اٹھی اور مہا پجاری کہو بال کے چرنوں میں جھک گئی۔ مہا پجاری نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، میں تمہارے سب دکھوں کا مداوع کروں گا۔ چند روز قبل کلاڈینا کو آزادی ملی اور آج شیتل کو بھی مل گئی۔ قسمت ان کے حالات بدل رہی تھی۔ مندر کے بڑے ہال کے باہر کھڑی نرتکیاں ہمارے حیرت کے پتھر کی طرح ساکت تھی۔ ان کی آنکھوں میں ان کے دیدے گھوم گھوم کر ایک دوسرے کو تک رہے تھے، جیسے پوچھ رہے یہ کیا انہونی ہو گئی۔ انہوں نے سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سن لیا تھا۔ چندے گنجے کاہن بھی منہ بسورے ناک پر منہ چڑھائے نرتکیوں کے پاس کھڑے تھے۔ بتونی نرتکی راکشی ابھی تک اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گال پر رکھے سے ہلا رہی تھی۔ مہا پجاری شیتل کو لے کر معبد کے بڑے ہال سے باہر نکلا۔ نرتکی اور کاہن دائیں بائیں چھٹ گئے۔ مہا پجاری ایک لمحے کے ان کے بیچ رکا۔ اس نے سب نرتکیوں اور کاہنوں کو ایک تیرتی ہوئی نظر کے ساتھ دیکھا اور پھر کہا، شیتل آج سے میری بہو ہے، اس لیے تم سب پر اس کا احترام واجب ہے۔ نرتکی اور کاہن ششتر کھڑے رہ گئے، ان کے منہ ہونکوں کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔